السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ قتیلہ بنت نضر رضی اللہ عنہا، خاندانی پس منظر، نام قتیلہ، والد کا نام نضر بن حارث ہے۔ یہ سرزمین عرب کی ایک عمدہ اور نامور شاعرہ تھیں۔ کون تھی؟ پوئٹس تھیں۔ خاص طور پر انہیں مرثیہ گوئی میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ان کے اشعار بڑی فصاحت و بلاغت سے آراستہ ہوتے۔ یہ بڑی ذہین اور فتین اور حسین و جمیل خاتون تھیں۔ ان کا والد نضر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایذا دینے میں سرکشی پر اترا ہوا تھا۔ اسلام دشمنی اس کے رگ و ریشے میں رچ بس چکی تھی۔ وہ ہر وقت اسلام کے خلاف برسر پیکار رہتا۔ جنگ بدر کے دن نضر بن حارث قریش کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ اپنے کفر پر ڈٹا ہوا تھا اور اس کے دل میں اسلام کے خلاف حسد، بغض اور کینہ چھپا ہوا تھا۔ میدان بدر میں مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر قریش کے بڑے لشکر کے ساتھ نبرد آزما ہوا۔ مارکے کی ابتدا مبارزت کی بنیاد پر ایک کے مقابلے میں ایک سے ہوئی۔ قریش کے 3 شہ سوار عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ پہلے خم ٹھونک کر میدان میں نکلے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث میدان میں نکلے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا۔ علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عبیدہ اور عتبہ نے ایک دوسرے پر وار کیے اور دونوں زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نگاہ پڑی تو دونوں عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے چشم زدن میں جہنم واصل کر دیا، اور اپنے ساتھی عبیدہ بن حارث